السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته أجمعين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کے ساتھ بے انتہا کرم کا، شفقت کا، محبت کا، عنایت کا معاملہ کیا۔ اس نے جمعہ کی ان مبارک گھڑیوں میں اپنے بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کے حاضر ہونے کو، جمع ہونے کو، جڑنے کو، مل بیٹھنے کو، سننے سنانے کو قبول فرما لے، اور دعا کیجیے مسجد کے باہر قدم رکھنے سے پہلے اللہ ہم تمام کو اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسانوں کے باپ، اور حضرت آدم سے اللہ تعالیٰ نے ماں حوا کو پیدا کیا۔ ماں حوا پورے انسانوں کی ماں، اور نبیوں کا سلسلہ بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا۔ پہلے انسان، پہلے نبی، حضرت آدم پہلے انسان ہیں، پہلے نبی۔ نبوت کا سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں 1,24,000 سے زیادہ انبیاء کو بھیجا اور مبعوث کیا، اور سب سے آخری نبی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام، اور آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی نبی نہیں، اور محمد الرسول کے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ایک صحابی فرمایا کرتے تھے حضور کے ساتھ کوئی نبی نہیں ہے، حضور کے بعد بھی کوئی نبی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال آپ دنیا میں نبوت کے بعد رہے۔ 23 سالوں میں آپ نے انسانوں کو اللہ کا راستہ بتایا، ہدایت کا راستہ بتایا، جنت کا راستہ بتایا، اللہ کی راضی کرنے والے کام بتائے، خدا کو ناراض کرنے والے کاموں سے حضور نے بچایا۔ آپ کی فکر یہی تھی ایک ایک انسان جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلوں سے بچ جائے۔ 23 سال آپ اس دنیا میں رہے۔ جیسے ہی آپ دنیا سے پردہ فرما گئے اور ملائے اعلیٰ میں پہنچے، وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب قیامت تک نہ کوئی وحی آئے گی، نہ جبرائیل زمین پہ آئیں گے۔ قیامت تک نہ کوئی وحی آئے گی، نہ جبرائیل آئیں گے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام ایمن حضور ان کے بارے میں کہتے تھے ام ایمن امی بعد امی، ام ایمن میری ماں ہے، ماں کے بعد۔ رسول اللہ 6 سال کے تھے، آپ کی والدہ اللہ کو پیاری ہو گئی تھی، 6 سال کی عمر تھی آپ کی۔ ام ایمن نے آپ کو سنبھالا، ام ایمن آپ کو کھلاتی تھی، کپڑے پہناتی تھی، بالوں میں تیل لگاتی تھی، پانی پیش کرتی تھی۔ ام ایمن آپ کی خدمت کرتی تھی، اسی لیے حضور نے فرمایا ام ایمن یہ میری ماں ہے، ماں کے بعد۔ جب رسول اللہ دنیا سے پردہ فرما گئے اور ملائے اعلیٰ میں پہنچے تو حضرت ام ایمن روتی تھی، اور بہت روتی تھی۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر حضرت ام ایمن کے پاس آئے اور کہنے لگے ام ایمن حضور دنیا سے پردہ فرما گئے، ہر نبی دنیا میں آئے اور سب دنیا سے چلے گئے، دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، دنیا چل چلاؤ کی جگہ ہے۔ رسول اللہ بھی دنیا میں آئے، دنیا سے چلے گئے۔ فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول تھے،
جیسے اور نبی دنیا سے چلے گئے آپ بھی دنیا سے چلے گئے۔ حضرت ابوبکر نے حضرت ام ایمن سے کہا، ام ایمن اگر تم ایک اللہ کی عبادت کرتی ہو تو سنو اللہ حی ہے، قیوم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور اگر تم محمد الرسول کی عبادت کرتی تھی تو سنو محمد الرسول دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ جب تک اللہ نے چاہا آپ دنیا میں رہے، اس کے بعد آپ اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ تو ام ایمن نے یہ ساری تقریر کو سن کے فرمایا، ابو بکر عمر میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ رسول اللہ دنیا سے پردہ فرما گئے، میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ رسول اللہ دنیا سے چلے گئے، اب ہم وحی کی برکات سے محروم ہو گئے، اب وحی نہیں آئے گی، اب جبرائیل نہیں آئیں گے، اب قرآن نہیں اترے گا۔ رسول اللہ حجۃ الوداع میں تھے، آخری آیت نازل ہوئی، آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے سے 80 دن پہلے یہ آیت نازل ہوئی، یوں کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین مکمل ہو گیا، اب نہ دین میں ایک حرف بڑھ سکتا نہ ایک حرف گھٹ سکتا، نہ نقطے کا اضافہ ہو سکتا نہ نقطے کی کمی ہو سکتی۔ حضور دنیا میں نبوت کے بعد 23 سال رہے، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسی لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ واجب القتل ہے، اس کو قتل کر دینا چاہیے، اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ حضور نے اپنے زمانے میں اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیروز دیلمی کو بھیجا تھا اور بھیج کے کہا جاؤ اور اسود انسی کا کام تمام کرو۔ فیروز دیلمی گئے اور انہوں نے اسود انسی کے قلعے میں گھس کے اس کا کام تمام کیا اور اسے مار دیا۔ رسول اللہ آخری دور میں تھے، آپ مرض الوفات میں تھے، آپ دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، آپ نے اس وقت آپ کو پتہ چلا کہ فیروز دیلمی نے اسود انسی جھوٹے کو مارا ہے تو حضور نے صحابہ سے فرمایا فاز فیروز الدیلمی، فیروز دیلمی کامیاب ہو گیا، فیروز دیلمی جنت میں چلا گیا۔ آپ کے بعد کوئی نبی ہوتے تو صحابہ فرماتے حضور کے صاحبزادے حضرت ابراہیم نبی ہوتے، آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم 2-2.5 سال کی عمر تھی، آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی 2-2.5 سال کی عمر تھی، ماریا قبطیہ کے وطن سے پیدا ہوئے تھے، قبا کالونی میں حضور نے ان کو دودھ پلانے کے لیے رکھا تھا۔ حضرت ابراہیم چھوٹے تھے، رسول اللہ مسجد میں تھے، ایک صاحب دوڑ کے آئے اور آ کے کہنے لگے اللہ کے حبیب آپ کے صاحبزادے ابراہیم کی حالت غیر ہو گئی ہے، وہ بیمار ہو گئے ہیں اور وہ زمین پہ پڑے ہیں اور انہوں نے اپنی گردن چھوڑ دیا ہے اور ان کی گردن ڈھل گئی ہے۔ رسول اللہ دوڑ کے، کتابوں میں لکھا ہے آپ مسجد نبوی سے بغیر نالین شریفین کے دوڑے، بغیر جوتے اور چپل کے دوڑے اور قبا کالونی میں پہنچے۔ آپ نے دیکھا لوہار کا گھر ہے اور اس میں رسول اللہ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ حضور نے حضرت ابراہیم کو گود میں لیا اور یوں کہا یا ابراہیم۔ حضرت ابراہیم نے آنکھیں کھولی اور اپنے ابا جان کو دیکھا، رسول اللہ کو دیکھا، کائنات کے سردار کو دیکھا، اللہ کے حبیب کو دیکھا، ساقی کوثر کو دیکھا، شافی محشر کو دیکھا اور مسکرا پڑے اور پھر حضور کے گود میں حضرت ابراہیم نے دم توڑ دیا۔ 18 مہینے کے تھے، بعض روایتوں میں لکھا ہے 2-2.5 سال کے تھے۔ حضور کو دیکھ کے حضرت ابراہیم نے حضور کے گود میں دم توڑ دیا۔ علماء نے لکھا ہے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے حضرت ابراہیم اپنے ابا جان کا انتظار کر رہے ہوں اور یہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب ابا جان آئیں گے، کب مجھے گود میں لیں گے، کب میں آخری مرتبہ ان کا دیدار کروں گا اور ان کا دیدار کرتے کرتے میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ حضرت ابراہیم دنیا سے پردہ فرما گئے، حضور کے گود میں حضرت ابراہیم نے دم توڑ دیا۔ حضور رو پڑے اور یوں کہنے لگے انا بفراقک لمحزونون یا ابراہیم، ابراہیم تمہاری جدائیگی نے ہمیں غمگین کر دیا، تمہاری جدائیگی نے ہمیں غمگین کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت روتے تھے حضرت ابراہیم کی جدائیگی سے۔ تو علماء نے لکھا ہے اگر حضور کے بعد کوئی نبی ہوتے تو حضرت ابراہیم حضور کے بیٹے زندہ ہوتے، بچپن میں ان کا انتقال نہ ہوتا اور اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دیتے اور حضور کے بعد ان کو نبی بنایا جاتا۔ اور خود حضور نے فرمایا، سرکار نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر نبی ہوتے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے،
عمر بھی نبی نہیں. حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. سنو سنو، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. میں آخری نبی ہوں. نبوت کا آخری مہر میرے پشت اتھر میں مار دیا گیا. نبوت کی آخری تاج حضور کے سر مبارک پہ پہنا دیا گیا. نبوت کا دروازہ آپ پہ بند کر دیا گیا. اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس کے رہنے والے تھے. حق کی تلاش میں اپنے گھر سے نکلے تھے. یہودی بنے، عیسائی بنے حضرت سلمان فارسی. پھر عیسائیوں کے ایک پوپ نے اور پادری نے کہا تم مدینہ جاؤ، آخری نبی مدینہ میں آئیں گے. نخلستان میں کھجوروں کی زمین ہے، وہاں آخری نبی آئیں گے. اور ان کی نشانیاں اس پادری نے بتایا، اور ایک نشانی یہ بتایا ان کے پشت اتھر میں نبوت کی مہر ہے. آپ ان کے پیٹھ سے کپڑا ہٹاؤ گے تو نبوت کی مہر ان کے پشت اتھر میں آپ کو نظر آئے گی. حضرت سلمان فارسی یہودے کے باغ میں مدینہ میں کام کر رہے تھے، کھجور کے درخت پہ چڑھے ہوئے تھے. کسی نے آپ کو اطلاع دیا اور یوں کہا آخری نبی آ گئے، رسول اللہ آ گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اللہ کے حبیب آ گئے، ساقی کوثر شافی محشر مدینہ میں تشریف لا چکے. حضرت سلمان فارسی کھجور کے درخت سے نیچے کودے اور دوڑ کے رسول اللہ کے پاس آئے اور کچھ کھجور لے کے آئے. اور حضور نے حضرت سلمان کو دیکھ کے کہا سلمان کیا لے کے آئے ہو؟ سلمان نے فرمایا اللہ کے حبیب صدقے کی کھجوریں ہیں، آپ کے لیے لے کے آیا ہوں. حضور نے فرمایا سلمان صدقہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے. آل رسول صدقہ نہیں کھاتے، نبی صدقہ نہیں کھاتے. آل رسول پہ اور ان کی اولاد پہ صدقہ جائز نہیں ہے. حضرت سلمان فارسی نے فرمایا اللہ کے حبیب مجھے پتا چلا نبی صدقہ نہیں کھاتے، میں تو امتحان لینے کے لیے آیا تھا اور دیکھنے کے لیے آیا تھا، اور پتا چلا پہلی علامت ظاہر ہوئی، پہلی نشانی ظاہر ہوئی، آپ اللہ کے نبی ہیں. پھر دوسرے دن تشریف لائے اور کہا اللہ کے حبیب یہ کھجوریں ہیں، آپ نوش فرمائیے. حضور نے فرمایا کیسی کھجوریں، کہاں سے لائے ہو؟ حضرت سلمان فارسی نے کہا ہدیہ ہے، آپ کے لیے لے کے آیا ہوں. حضور نے فرمایا سلمان ہدیہ تو ہم قبول کرتے ہیں. حضور نے خود کھجور کھایا، باقی کھجور صحابہ میں تقسیم فرمایا. پھر حضرت سلمان فارسی رسول اللہ کے پیچھے جا کے کھڑے ہو گئے. حضور نے کہا سلمان کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ حضرت سلمان فارسی شرمانے لگے، ہچکچانے لگے. حضور نے اپنی پیٹھ سے کپڑا ہٹایا اور یوں کہا سلمان تم نبوت کی مہر دیکھنا چاہتے ہو، دیکھو دیکھو نبوت کی مہر دیکھ لو. آپ نے کپڑا ہٹایا. حضرت سلمان فارسی آگے بڑھے، پہلے نبوت کی مہر کو اپنے ہاتھ سے چھوا، اس کے بعد حضرت سلمان فارسی نے نبوت کی مہر کو بوسہ دیا. کیا نصیب ہے حضرت سلمان فارسی کے، کیا سعادت مندی حضرت سلمان فارسی کی، کیا خوش نصیبی. سلمان فارسی فارس کے رہنے والے حق کے تلاش میں نکلے تھے، اللہ نے در نبی پہ پہنچایا، حضور کا غلام بنایا، حضور کے قدموں میں پہنچایا. پھر مہر نبوت کو حضرت سلمان فارسی نے اپنے ہونٹوں سے بوسہ دیا. مہر نبوت کیا تھی؟ اس پہ لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ، یہ محمد اللہ کے آخری رسول ہیں. آپ کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا اور رسول نہیں آئے گا، اور جو رسالت کا اور نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے گا وہ واجب القتل ہے، اس کا قتل کر دینا چاہیے. حضور نے اپنی زندگی میں جن لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا آپ نے ان کے قتل کا اعلان کیا، قتل کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری سنایا. جب رسول اللہ دنیا سے پردہ فرما گئے، حضرت ابوبکر خلیفہ بنائے گئے. حضرت ابوبکر خلیفہ بنے نہیں، بنائے گئے. یہ بھی غلط فہمی ہے مسلمانوں کو. لوگ کہتے ہیں حضرت ابوبکر خلیفہ بنے، شیعہ لوگوں کا عقیدہ ہے اور وہ جھوٹ پھیلاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں حضرت ابوبکر خلیفہ بنے نہیں ہیں، بنائے گئے ہیں، اللہ کی طرف سے منتخب تھے. رسول اللہ نے اشارے دیے تھے اور پوری امت نے اور پورے مسلمانوں نے اجماع کیا اور سب جمع ہوئے اور سب نے متفقہ طور پہ حضرت ابوبکر کو آپ کے بعد خلیفہ بنایا. کون ابوبکر؟ جن کے بارے میں رسول اللہ کہتے تھے انا ابوبکر و عمر، انا ابوبکر و عمر. حضرت علی فرماتے حضور جب بھی اپنا نام لینا چاہتے تھے اور اپنا تذکرہ کرنا چاہتے تھے اور کہنا چاہتے تھے میں، تو آپ کہتے تھے میں نہیں کہتے تھے، کہتے تھے میں ابوبکر و عمر. تینوں کا نام ساتھ میں لیتے تھے، اپنا نام، حضرت ابوبکر کا نام، حضرت عمر کا نام، اور کہتے تھے انا ابوبکر و عمر، میں اور ابوبکر و عمر. زندگی میں رسول اللہ دونوں کا نام ساتھ لیتے تھے. اور کیا خوش نصیبی حضرت ابوبکر کی
اور حضرت عمر کی انتقال کرنے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد حضور کے قدموں میں ایک ہی قبر میں، ایک ہی روضے میں آرام فرما رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خلیفہ نہیں بنایا، اللہ نے خلیفہ بنایا، مسلمانوں نے خلیفہ بنایا، آپ خلیفہ بنائے گئے۔ آپ کے خلیفہ بننے کے بعد فتنے اٹھے دنیا میں، سب سے بڑا فتنہ اٹھا، ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا، پھر دوسرے نے نبوت کا دعویٰ کیا، پھر تیسرے نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ حضرت ابوبکر کے زمانے میں جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہوئے اور انہوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔ حضرت ابوبکر کو اللہ نے حکمت دیا تھا، مصلحت عطا فرمائی تھی۔ حضرت ابوبکر جیسا قیافہ شناس، مردم شناس، زمانہ شناس دنیا میں کوئی دوسرا نہیں آیا نبیوں کے بعد۔ اس لیے ہم سنتے ہیں خطیب صاحب جمعہ میں یہ کہتے ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، دنیا میں نبیوں کے بعد سب سے افضل انسان حضرت ابوبکر۔ حضرت ابوبکر وہ ابوبکر، حضرت ابوبکر حضور کے پاس آئے اور آ کے کہا، اللہ کے حبیب میں اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے آیا ہوں۔ حضرت حضور نے دیکھا، تاج کے کپڑے پہن کے آئے، کانٹے کی گنڈیاں لگا کے آئے اور رسول اللہ کے پاس بیٹھے۔ تھوڑی دیر کے بعد جبرائیل آئے، جبرائیل امین، روح الامین، فرشتوں کے سردار آئے، حضرت جبرائیل نے کہا، اللہ کے حبیب آج اللہ خاص طور سے ابوبکر کو سلام بھیج رہے ہیں، اللہ خاص طور سے عرش سے ابوبکر کو سلام بھیج رہے ہیں، اور اللہ ابوبکر کو پوچھ رہے ہیں کیا ابوبکر اس غریبی میں اللہ سے راضی ہیں، اور کیا ابوبکر اس غریبی میں اللہ سے خوش ہیں؟ حضور نے حضرت ابوبکر سے کہا، ابوبکر آج خاص طور سے اللہ کا تمہارے لیے سلام آیا، رب العالمین نے، خداوند کریم نے، مالک دو جہاں نے ابوبکر صدیق کو آسمان سے جبرائیل کے ذریعے سلام بھیجا ہے، جبرائیل تمہارا سلام لے کے آئے اللہ کی طرف سے۔ حضرت جبرائیل خوش ہوئے، خوشی میں آنسو نکلے، حضرت جبرائیل رو پڑے، حضرت ابوبکر رو پڑے، خوشی میں آنسو نکلے۔ پھر کچھ دیر کے بعد حضور نے فرمایا، ابوبکر اللہ پوچھ رہے ہیں کیا اس حالت میں تم اللہ سے راضی ہیں؟ حضرت ابوبکر کی چیخیں نکل گئی، روتے ہوئے فرمایا، میرے اللہ سے کہنا ابوبکر ہر حال میں اللہ سے راضی، غریبی میں راضی ہے، تنگ دستی میں راضی ہے، امیری میں راضی ہے، مالداری میں راضی ہے، پیڑ بھر کے راضی ہے، بھوکمری میں راضی ہے، ہر حالت میں ابوبکر اپنے خدا سے راضی۔ حضرت ابوبکر جیتے جی اللہ نے آسمانوں سے ان کے لیے سلام بھیجا۔ حضور نے حضرت ابوبکر کو جیتے جی جنت کی خوشخبری سنائی۔ حضرت ابوبکر کے زمانے میں فتنے اٹھے، سب سے بڑا فتنہ نبوت کے جھوٹے دعوے دار پیدا ہوئے، اور علماء نے لکھا ہے یہودیوں نے اسلام کے بعد اسلام میں سب سے پہلے جو سازش کی تھی، اسلام کو مٹانے کی، ختم کرنے کی، فنا کرنے کی، اسلام کو دفنانے کی، اور اسلام کے قلعے کو مسمار کرنے کی، یہودیوں نے سب سے پہلے جو سازش کی۔ یہ یاد رکھنے کی باتیں میرے بھائیوں، تقریر واعظ و نصیحت نہیں ہے، یہ دل میں نقش کرنے اور نوٹ کرنے کی باتیں۔ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، آپ کے امتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی طرف سے رسول اللہ کا امتی بنایا، بن مانگے بنایا، بغیر دعا کے بنایا، بغیر مطالبے کے بنایا۔ ہماری خوش قسمتی ہے، ہم آخری نبی کے امتی ہیں۔ کیا حق ہے ہم پہ آخری نبی کا؟ ان ساری باتوں کو دل پہ نوٹ کرنے کے قابل۔ یہودیوں نے سب سے پہلے جو سازش کی اسلام کو ختم کرنے کی، انہوں نے جھوٹے نبیوں کو پیدا کیا اور ان کا سپورٹ کیا اور تیار کیا۔ جتنے جھوٹے نبی دنیا میں آئے، آپ ان کی ہسٹری پڑھیے، ان کی تاریخ پڑھیے، تو آپ کو پتہ چلے گا ان کا کنیکشن، ان کا لنک اور ان کے تعلقات اور ان کے تار یہودیوں سے چھڑے ہوئے تھے۔ یہودیوں نے جھوٹے نبی کے دعوے داروں کو پیدا کیا، مسلمانوں کے خلاف تیار کیا، مسلمانوں کی روح کو تکلیف دینے کے لیے، مسلمانوں کا دل دکھانے کے لیے، مسلمانوں کی آخرت خراب کرنے کے لیے، مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے یہودیوں نے جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کو پیدا کیا۔ حضرت ابوبکر کا زمانہ آیا، پہلے خلیفہ بنے، فتنے اٹھے حضرت ابوبکر کے زمانے میں۔ حضرت علی فرماتے ہیں اگر ابوبکر کی بصیرت نہ ہوتی اور اللہ حضرت ابوبکر کو فراست نہ دیتے تو زمین پہ اللہ کا نام لینے والا باقی نہ ہوتا۔ حضرت ابوبکر کو اگر اللہ فراست نہ دیتے اور حضرت ابوبکر نہ ہوتے تو زمین پہ اللہ کا نام لینے والا باقی نہ ہوتا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتنے اٹھے،
صحابہ غمگین تھے، حضور دنیا سے پردہ فرما گئے، امت یتیم ہو گئی تھی۔ صحابی اپنے باپ کے مرنے پہ اتنا نہیں روئے تھے، کوئی صحابی ماں کی موت پہ اتنا نہیں روئے تھے۔ حضور دنیا سے پردہ فرما گئے، ہر صحابی غمگین تھے۔ رسول اللہ دنیا سے پردہ فرما گئے، حضور کو روزے میں پہنچا کے حضرت ابوبکر آئے اور حضور نے فرمایا مدینے میں کوئی مرد باقی نہیں رہے گا، ہر مرد مدینے سے باہر جائے گا۔ فرمایا مدینے کی حفاظت کون کریں گے؟ کہا مدینے کی حفاظت اللہ کریں گے، مدینے کی حفاظت فرشتے کریں گے۔ مدینے میں کوئی مرد باقی نہیں رہے گا، سب مرد مدینے سے باہر جائیں گے۔ حضرت عمر آئے، کہنے لگے فتنے اٹھے، خود ہم میں فتین پیدا ہوئے، مدینے میں مسلمانوں کے خلاف فرقے بنے ہیں، لوگ مدینے میں دشمن بنے ہیں۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا یہ میرا فیصلہ ہے، کوئی مرد مدینے میں باقی نہیں رہے گا، سب مدینے سے باہر جائیں گے اور دشمنوں کا مقابلہ کریں گے۔ حضرت ابوبکر کو حضرت عمر نے سمجھانا چاہا، حضرت ابوبکر نے کہا یہ میرا فیصلہ ہے، سب مدینے سے باہر جائیں گے۔ آپ نے حضرت اسامہ کے لشکر کو بھیجا، پھر 11 لشکر آپ نے تیار کیے اور یوں کہا سب مدینے سے نکلو۔ کوئی مدینے میں مرد باقی نہیں تھا۔ 3 دن 3 راتیں مدینے پہ ایسی گزری، حضور کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد 3 دن اور 3 راتیں مدینے پہ ایسی گزری، مدینے میں کوئی بالغ مرد نہیں تھا، کوئی بالغ مرد نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر نے 11 مردوں کے لشکر کو تیار کیا، 11 لشکر کو روانہ کیا۔ کس کے لیے روانہ کیا؟ جو جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہوئے ان کو مارنے کے لیے، ان کو جہنم رسید کرنے کے لیے۔ جو جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہوئے ان کو ختم کرنے کے لیے حضرت ابوبکر نے 11 لشکر کو بھیجا۔ مسلمہ کذاب کے مقابل میں پہلے ایک لشکر بھیجا، حضرت شرجیل اس کے امیر تھے، لشکر کو شکست ہوئی۔ حضرت ابوبکر نے لیٹر لکھا، کہا واپس مدینے مت آنا، ہم دوسرا لشکر بھیج رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر نے اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ کی امارت میں ایک لشکر بھیجا، اس لشکر کو شکست ہوئی، ہزیمت اٹھانی پڑی اور لشکر مسلمانوں کا لشکر، اس کو فتح نہیں ہوئی۔ حضرت ابوبکر نے کہا تم بھی وہی رہو، مدینے میں واپس مت آؤ، تم واپس آؤ گے تو مدینے کے مسلمانوں پہ غلط اثر پڑے گا، ہم لشکر بھیج رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر نے 24,000 مسلمانوں کا لشکر بھیجا۔ کس کے لیے بھیجا؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ جھوٹے نبوت کے دعوے دار کو نہ خدا برداشت کرتے، نہ خدا کے رسول برداشت کرتے، نہ حضرت ابوبکر پہلے خلیفہ برداشت کرتے۔ آپ نے پورے مسلمانوں کو جمع کر کے مشورہ کیا تھا کہ جھوٹے نبوت کا دعوے دار پیدا ہوا، کیا کرنا چاہیے؟ تو لوگوں نے کہا ہمارا زندہ رہنا بیکار ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا زندہ رہنا بیکار ہے، ہم جائیں گے اس سے لڑیں گے اور اس کا مقابلہ کریں گے، یا تو وہ کلمہ پڑھے گا، توبہ کرے گا، یا تو پھر اس کو ہم جہنم رسید کریں گے۔ حضرت ابوبکر کو لوگوں نے سمجھایا تھا، حضرت ابوبکر کا نعرہ تھا اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، میں ہوں اور دین میں کمی آئے نہیں ہو سکتا، میں زندہ ہوں اور دین میں کمی آئے یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس زمانے میں باطل کے لیے ایک ابوبکر تھے، آج کتنے فتنے اٹھے، آج کتنے فتنے اٹھے، ردۃ ولا ابی بکر ولا ابی بکر لہا، کتنے فتنے اٹھے ہیں، اس کے لیے کوئی ابوبکر نہیں ہے۔ ہر مسلمان کا جذبہ یہ ہو میں زندہ ہوں اور دین میں کمی آئے نہیں ہو سکتی، میں زندہ ہوں، ماں عائشہ کے شان میں کوئی گستاخی کرے نہیں ہو سکتا، حضور کی توہین کرے، حضور کی شان میں گستاخی کرے، صحابہ کی شان میں گستاخی کرے، میرا جذبہ ایمانی یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ میں محمد الرسول کا غلام ہوں، میں اپنی باپ سے زیادہ، میں اپنی ماں سے زیادہ، میں اپنی اولاد سے زیادہ، میں اپنے بیوی بچوں سے زیادہ، میں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ رسول اللہ سے اور ان کی آل سے اور اہل بیت سے محبت کرتا ہوں۔ میں زندہ ہوں اور رسول اللہ کی شان میں گستاخی ہو مجھے برداشت نہیں۔ ہر مسلمان کے دل کا یہ نعرہ، میں زندہ ہوں اور دین میں کمی آئے، میں زندہ ہوں اور ختم نبوت پہ ڈاکے ڈالے جائیں، میں زندہ ہوں اور ختم نبوت پہ شکنجے کسے جائیں، میں زندہ ہوں اور ختم نبوت پہ شبخون مارے جائیں، نہیں ہو سکتا۔ میں جب تک زندہ رہوں گا ختم نبوت کا محافظ بن کے زندہ رہوں،
میں زندہ ہوں، میں دین کا محافظ بن کے زندہ رہوں گا، میں حضور کی شان کا محافظ بن کے زندہ رہوں گا، میں اہل بیت کا محافظ بن کے زندہ رہوں گا، میرے ہوتے ہوئے کوئی گستاخی کرے مجھے برداشت نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابوبکر نے 24,000 مسلمانوں کا لشکر بھیجا، 24,000 مسلمانوں کا، مقابل میں 40,000 لوگ تھے، 24,000 کا لشکر بھیجا، مسلمانوں نے پھر جنگ لڑی، مسلمہ کذاب سے مقابلہ ہوا، 1200 مسلمان شہید ہوئے، 1200۔ آپ یقین جانیے حضور کے زمانے میں 74 جنگیں ہوئی تھی، 74 جنگیں ہوئی تھی، 74 جنگ ہوئی تھی، غزوے ہوئے تھے، سریے ہوئے تھے، 74 جنگیں ہوئی تھی۔ ان 74 جنگوں میں 259 لوگ شہید ہوئے تھے، 74 جنگوں میں 259 لوگ شہید ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر کے ایک زمانے میں ایک جنگ میں، اس کو جنگ یمامہ کہا جاتا ہے، 24,000 کا لشکر آپ نے بھیجا تھا، 40,000 مقابل میں تھے، مسلمانوں کا لشکر مقابل والوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹتا تھا، 27,000 دشمن جہنم رسید ہو گئے، 27,000 لوگوں کو جہنم میں پہنچایا تھا۔ جنگ جیتی مسلمانوں نے، مسلمہ ابن کذاب جھوٹے نبوت کا دعوے دار، اس کو بھی جہنم میں پہنچایا تھا۔ اور جب مسلم لوگوں کی، مسلم شہیدوں کی گنتی ہونے لگی تو 1200 مسلمان شہید ہوئے، 74 جنگوں میں 259 لوگ شہید ہوئے تھے، اور ایک جنگ میں، ختم نبوت کی ایک جنگ میں 1200 مسلمان شہید ہوئے تھے، جس میں سے 700 حافظ قرآن تھے، 700 صحابہ حافظ قرآن تھے، وہ ختم نبوت پہ نثار ہو گئے تھے، انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا، قربان ہو گئے تھے ختم نبوت، 1200 مسلمان شہید ہوئے۔ حضرت ابوبکر خوش ہوئے، کہنے لگے مسلمہ ابن کذاب جہنم رسید ہوا، اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے۔ 1200 جو مسلمان شہید ہوئے تھے، مدینہ چھوڑ کے نکلے تھے، وظیفے چھوڑ کے نکلے تھے، مسجد چھوڑ کے نکلے تھے، قرآن کی تلاوت چھوڑ کے نکلے تھے، 1200 مسلمان بیوی بچوں کو چھوڑ کے نکلے تھے، ان کی بیویاں بیوہ ہو گئی، ان کے بچے یتیم ہو گئے، پھر وہ مسجد نبوی چھوڑ کے نکلے تھے جہاں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہوتا ہے، مسجد نبوی چھوڑ کے نکلے تھے، اور اس جنگ میں شہید ہوئے 1200 مسلمان، خاک اور خون میں تڑپتی لاشیں تھیں، لیکن کل حشر کے میدان میں وہ 1200 صحابہ آئیں گے، حضور ان کو دیکھ کے خوش ہوں گے اور یہ کہیں گے تم وہ ہو جو میری نبوت پہ، ختم نبوت پہ قربان ہو گئے تھے، تمہاری گردن الگ ہو گئی تھی، تمہارا دھڑ کہیں اور تھا، کسی کے ہاتھ کٹ گئے تھے، کسی کے پیر کٹ گئے تھے، کسی کی جسم کے بوٹیاں ہو گئی تھی، میں تمہیں دیکھ کے خوش ہوتا ہوں، جاؤ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ۔ میرے بھائیوں، جو اس وقت حالات ہیں ملک کے اور عالم کی حالات ہیں، اس وقت اگر ہم مر گئے، ختم نبوت کا کام کیے بغیر مر گئے، تو بتاؤ ہم اللہ کو کیا منہ بتائیں، رسول اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اماں عائشہ کھڑی ہوگی، حضرت حسین کھڑے ہوں گے، حضرت حسین کے ساتھ علی اصغر کھڑے ہوں گے، چھوٹے علی اصغر، قاسم کھڑے ہوں گے، 74 گھرانے کے لوگ کھڑے ہوں گے، اور ہمیں دیکھ کے کہیں گے ہم تو 1500 سال پہلے نانا کے دین پہ قربان ہو گئے تھے، اور یہ 1500 سال کے بعد کے مسلمان، ان کو اپنا گھر عزیز تھا، ان کو کھانے لذیذ محسوس ہوتے تھے، ان کو کوئی فکر نہیں تھی دین کی، نہ اپنی زندگی میں دین لانے کی فکر تھی، نہ بچوں کے زندگیوں میں دین لانے کی فکر تھی، پوری دنیا میں ختم نبوت کے خلاف نعرے لگ رہے تھے، ڈاکے ڈالے جا رہے تھے، لوگ زبان درازی کر رہے تھے، ان کی پیشانی پہ بل نہیں آ رہے تھے، تو بتاؤ ہم سیدنا امام حسین کو کیا جواب دیں گے؟ علی اصغر کو کیا جواب دیں گے؟ قاسم کو کیا جواب دیں گے؟ اماں جان حضرت عائشہ پکڑ کے پوچھ لیں، 1500 سال پہلے میری شان میں توہین ہوئی تھی، مجھ پہ الزام لگے تھے، تہمت لگی تھی، رب العالمین نے 2 رکوع میں میرے بارے میں گواہی دیا تھا، تمہاری زندگی میں تہمت لگی، مجھ پہ الزامات لگائے گئے، کسی نے کہا بھوکا، اور یوں کہا 6 سال کی عمر میں میری شادی ہوئی، 9 سال کی عمر میں میری رخصتی ہوئی، تم نے کوئی کام نہیں کیا، اپنے بچوں کو میری سیرت نہیں پڑھایا۔ حضور اگر ہم سے یہ پوچھ لیں، میری سیرت تو نمونہ تھی، نہ تم نے میری سیرت پڑھا نہ اپنے بچوں کو پڑھایا، تو بتاؤ میرے بھائیوں ہم رسول اللہ کو کیا جواب دیں؟ آؤ میرے بھائیوں، وقت ہے ہم اپنے بچوں کو رسول اللہ کی سیرت پڑھائیں، خود حضور کی سیرت پڑھیں، صحابہ کی، اہل بیت کی سیرت پڑھیں، اپنے بچوں کو سیرت پڑھائیں، پکا مسلمان بنائیں، دنیا والے
سازش کر رہے ہیں، یہ ہیں تو مسلمان کے بچے، آنے والی نسل، یہ ہیں ان کا باپ مسلمان، ان کی ماں مسلمان، لیکن یہ مسلمان باقی نہ رہے، یہ مسلمان باقی نہ رہے، اس کی سازش ہو چکی، اس کا پلان بن چکا ہے، اس کا منصوبہ تیار ہو چکا ہے۔ ہمارے ملک عزیز ہندوستان میں آنے والے دن انتہائی خطرناک ہیں، اس لیے اپنی دین کی فکر کریں، اپنے بچوں کے دین کی فکر کریں۔ کل حضور ہمیں دیکھ کے خوش ہوں، حضور کے ہاتھوں ہمیں جامع کوثر ملے۔ ایک صحابی حضرت حبیب، جھوٹے نبوت کا دعوے دار اسود انسی نے ان کو پکڑا اور پکڑ کے کہا حبیب مجھے نبی مانو۔ کہا تو نبی نہیں ہو سکتا، کہا مجھے نبی مانو، میں تمہیں زمین دوں گا، جائیداد دوں گا، میں تمہیں درہم دینار دوں گا، سونا چاندی دوں گا۔ حضرت حبیب نے کہا تو جھوٹا ہے، جھوٹے نبوت کا دعوے دار ہے، مجھے جنت عزیز ہے، آخرت عزیز ہے، مجھے اللہ کی رضا چاہیے، دنیا نہیں چاہیے، سامان نہیں چاہیے، میں تو اپنے ایمان کو بچا کے اللہ کے پاس لے جانا چاہتا ہوں۔ اسود انسی نے کہا ہم تمہیں سزا دیں گے، کہا تیرے جی میں جو آئے وہ کر لے۔ تو اسود انسی نے پہلے ان کی انگلیاں کاٹی، پھر ان کی ناک کاٹی، پھر ان کی آنکھیں نکالی گئی، پھر ان کے دانت اکھاڑ دیے گئے، پھر ان کی زبان کھینچ دی گئی، پھر ان کا ایک ہاتھ کاٹ دیا، پھر دوسرا ہاتھ کاٹ دیا۔ زندہ ہیں۔ قصاب لوگ جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال نکالتے ہیں، اس کو ٹکڑیوں میں بانٹتے ہیں، اور یہ اسود انسی درندے نے اور ظالم حیوان نے حضرت حبیب کو جیتے جی ان کے ہاتھ کاٹے، ان کے پیر کاٹے، ان کو ٹکڑیوں میں بند کر کے مدینہ بھیجا۔ جب ان کی لاش مدینہ میں آئی تو جو دیکھتا تھا وہ روتا تھا۔ ان کی ماں کو اطلاع ملی، جنم دینے والی ماں کو، ماں آئی، ماں نے بچے کی لاش کو دیکھا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں بچے کے بخار کو برداشت نہیں کر سکتی، ماں بچے کے آنسوؤں کو برداشت نہیں کر سکتی، ماں ماں ہوتی ہے۔ اس دور کی ماں مادیت پرست والی ماں، کھانا کھلانا جانتی ہے، کپڑے پہنانا جانتی ہے، اچھے گھر میں رکھنا جانتی ہے۔ ماں اپنے اولاد کے لیے دعا کرنا نہیں جانتی، اولاد کو دین پہ قربان کرنا نہیں جانتی۔ اور وہ کیسی ماں تھی، انہوں نے بچے کی بوٹیوں کو آسمان میں اٹھایا اور آسمان کی طرف دیکھا اور یوں کہا لِهَذَا الْيَوْمَ أَرْضَعْتُهُ، بیٹے میں نے تجھے یہ دین دیکھنے کے لیے تو دودھ پلایا تھا، میری تمنا تھی تو دین پہ شہید ہو جائے اور قربان ہو جائے۔ اللہ مجھ سے پوچھیں کیا لے کے آئی تو میں کہوں گی شہید بیٹے کی لاش لے کے آئی، ٹکڑیوں میں بٹی لاش لے کے آئی۔ اللہ یہ سن کے خوش ہوں گے اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کریں گے۔ ایک دور تھا ماں باپ تمنا کرتے تھے اولاد دین پہ قربان ہو جائے، آج کے ماں باپ تمنا کرتے اولاد دبئی والی ہو جائے، سعودی والی ہو جائے، فارن میں چلی جائے، یورپ میں نوکری کر لے، کاروبار سنبھالے۔ کاروبار کرنا بری بات نہیں، پہلے مسلمان بننا، پہلے مسلمان بننا، ختم نبوت کا محافظ بننا یہ ضروری ہے۔ اور میرے بھائیوں ہم سب مل کے ارادہ کریں، ہم جیتے جی دین کو مضبوطی کے ساتھ تھامیں گے انشاءاللہ، اپنی اولاد کو دین سکھائیں گے انشاءاللہ، اپنی زندگی میں دین لائیں گے، اپنی اولاد کی زندگی میں دین لائیں گے، اپنی اولاد کو مکتب بھیجیں گے، ان کو دیندار بنائیں۔ اسی سلسلے میں شولاپور میں کافی دنوں سے محنت ہو رہی ہے۔ آج شولاپور والوں کے لیے انتہائی خوش قسمتی کی بات ہے، شولاپور والوں کی قسمت کا ایک نیا سورج آج طلوع ہونے جا رہا ہے۔ عالم اسلام کی، صرف ہندوستان کی نہیں، عالم اسلام کی عظیم ترین شخصیت ام المدارس ازہر ہند دارالعلوم دیوبند کے محدثین صاحب شیخ الحدیث صاحب آج شولاپور تشریف لا رہے ہیں۔ تحفظ ختم نبوت کی مسجد کا سنگ بنیاد ہے عصر کے بعد، اور مغرب کے بعد مرکز میں حضرت کا خطاب ہے۔ آپ سے گزارش ہے عصر کے بعد والی مجلس میں بھی شرکت کریں، اور مغرب کے بعد بھی آپ سے گزارش ہے تشریف لائیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات سنتوں سے فارغ نہیں ہوئے ان سے گزارش ہے وہ سنتوں سے فارغ ہو جائیں۔